نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 25واں پارہ شروع ہوا ہے اور سورت حامیم السجدہ چل رہی ہے جو 24ویں پارے سے آ رہی ہے، اس کا آخری رکوع ہے. اس کی پہلی آیت میں توحید کی دلیل بیان فرمائی. فرمایا قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ کب واقع ہو. اس پر ایمان رکھنا ہے کہ سب کے علم ہے کہ قیامت ہوگی، آئے گی، لیکن کس وقت آئے گی اس کا علم کسی فرشتے کو بھی نہیں ہے، کسی جن کو بھی نہیں ہے، کسی نبی کو اور ولی کو نہیں ہے. ہاں علامتیں نبی علیہ السلام نے کچھ بتائی کہ یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو سب جو قیامت قریب ہے. سارے پیغمبر قیامت سے ڈراتے ہیں، جہاں اتنی امتیں پھر بھی گزری ہیں. اب یہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد اور کسی امت نے نہیں آنا، بہت ہی قریب ہیں. آنا وسعت کہات ہیں. آپ نے دو انگلیاں ملا کے فرمائی میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، میرے بعد قیامت ہی ہے. فرمایا اللہ کا علم کا اندازہ لگاؤ. جتنے درخت ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب پھل نکلتا ہے یا پھول نکلتا ہے وہ غلاف میں بند ہوتا ہے، اس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے. وہ پھر بڑھتا جاتا ہے، وہ ڈبہ کھل جاتا ہے تو اندر سے پھول پھل نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پھول اور پھل کسی کور اور غلاف سے نکلتا ہے وہ میرے علم میں ہوتا ہے. اور فرمایا جتنی بھی مادہ ہیں، صرف انسان نہیں، جنیاں ہوں، گائے بھینسیں ہوں، خونخوار جانور ہوں، چوہے بلے ہوں، ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، صرف ہوا بھری ہوئی ہے، جو کچھ ہے میں جانتا ہوں. اور جب وہ مادہ بچہ جنتی ہے تو اس کی میں خوراک لگا دیتا ہوں، وہ بھی میرے علم میں ہے کہ فلاں بچہ پیدا ہو کے آ گیا. آپ اندازہ لگائیں اللہ کا علم وسیع تین چار چیزیں. لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این شرکائی، وہ جو تم نے میرے شریک بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج ان کی پناہ لے لو. اگر ہیں تو لے لو نا، آپ تو میرے سامنے آ گئے. وہ جھوٹ بولے. قالوا آذناک ما منا من شہید. وہ اعلان کر دیں گے نہیں جی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے گواہی نہیں دیتا غیر اللہ، ہم سب آپ کو ہی پکارتے ہیں. پھر جب کہیں گے وہ پھر کہیں گے یار وہ گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر ہے، اب نظر ہی نہیں آتا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان، خاص کر جو کافر ہے، یہاں تو انسان ہے، انسان ہے.
کیا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی کی چیزیں مانگنے میں تو تھکتا ہی نہیں، مانگ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ذرا تکلیف پہنچے تو نا امید، دو لفظ دونوں کا معنی نا امید ہوتا ہے، یئوسن کنوت، انتہائی درجے کا مایوس ہے، اللہ سے امید ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حالت کافر انسان کی ہوتی ہے، ایک مومن کی نہیں۔ مومن کو کوئی فائدہ پہنچے تو شکر کرتا ہے، اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم انسان پر جب کوئی نعمت کرتے ہیں، جوانی آ گئی، طاقت آ گئی، مال آ گیا، عہدہ آ گیا، فلاں آ گیا، تو پھر منہ پھیر لیتا ہے، اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کو دوسری طرف کر لیتا ہے، میری طرف اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں جب اس کو تکلیف پہنچے نا فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر ہاتھ پھیلا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور لوگوں سے بھی کہتا میرے لیے دعا کرو۔ اس حالت میں کیوں نہیں؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، میں کچھ بیان کر دیتا ہوں تمہیں دلائل قدرت، اور تم خود بھی ذرا آفاق میں دنیا میں نظر دوڑاؤ، تمہیں ہر جگہ پر میرا وجود ملے گا، اور نہ دوڑائے ادھر اپنے جسم کی طرف نظر دوڑاؤ، ذرا دیکھو آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، زبان کس نے دی، بے شمار نعمتیں تمہارے اپنے اندر میں نے رکھی ہیں، اگر تم مجھے پانا چاہو تو اپنے اندر نظر کر کے بھی مجھے پا سکتے ہو۔ حامیم سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف ہے میرے محبوب وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر کیے بھیجے ہیں ان سب کو وحی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے، پوری قوت والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت سے کام بھی چلاتا ہے۔ زمین آسمان کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہ بلند اور برتر ہے، اور زمین آسمان تمہارے سر کے اوپر جو آسمان کھڑا ہے، تکاد السماوات یتفطرن، وہ چر جائے، اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کان کھول کے سن لو، اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ جتنا بھی گناہ تو کر چکا ہے آج تک، اگر تو نے صحیح طور پر معافی مانگی تو قدم اب پھیر دوں گا، الرحیم، اور صرف معافی نہیں کروں گا انعام بھی دوں گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، میرا احسان ہے تم پر، میں نے جو اپنا حکم نامہ تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تمہاری زبان میں عربی میں ہے، اور اس کو صرف لے کے رکھنا نہیں، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ القرآن مانا مکہ، مکہ والوں کو بھی اور اس کے ارد گرد زمین کے آخری کنارے تک، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں، لیکن لوگ آگے دو قسم ہو جائیں گے، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک جماعت جنت میں جائے گی جو موحد ہوں گے، دوسری جہنم میں جائے گی جو غیر مسلم ہوں گے۔ اور یہ تمہیں اختیار دیا ہے، عزت دیا ہے کہ تم اپنے اختیار سے چلو، ڈنڈا تمہارے اوپر نہ پڑے۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی بھی غیر مسلم نہ رہتا، سب مسلمان ہو جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
ام اتخذوا من دونی اولیاء، کیا اللہ کی سوا تم اپنے کار سالور بناتے ہو؟ کان کھول کے سنو، فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر، اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے کرواؤ۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی، اللہ نے تمہارا ایک ہی دین بنایا ہے، ایک ہے۔ اس سے پہلے فرمایا لہ مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، جس کو جتنا دے وہ دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کس کا رزق تنگ کرنا ہے اور کس کا زیادہ۔ تمہارا ایک ہی دین ہے، وہ اس کی وحی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وصیت کے نام سے فرمایا۔ وصیت یعنی تاکیدی حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم رکھو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ یہ اولو العزم پیغمبروں کا نام دیا، ہر پیغمبر یہی دعوت کبر المشرکین ما تدعوہم، لیکن مشرکین پر یہ گراں گزرتا ہے کہ صرف اللہ کو بلائیں ہم، وہ ہمارے کیسے کام کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو انابت کرے۔ کسی کافر مشرک کو جس کی ابھی توجہ ہی نہیں اللہ کی طرف، اگر اللہ اس کو ایمان دینا چاہے تو اس کو کہے، وہ فرمایا وعدہ نہیں، وہ میری مرضی ہے جس کو میں کھینچ لوں۔ حضرت عمر گھر سے نبی کو شہید کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کے چلے، ہم اس کو کھینچ کر نبی علیہ السلام کے پاؤں پر بٹھا دیں کہ میری مرضی، وہ اس کو کھینچ لیا۔ پھر اس کو اتنی عزت دی، شیطان نبی علیہ السلام فرماتا ہے جس راستے سے آ رہا ہو نا حضرت عمر، شیطان بھی بھاگ لیتا ہے، بڑا ڈرتا ہے، تو اتنی عزت دی۔ نبی علیہ السلام فرمایا دو وزیر میرے دنیا میں ہیں، دو آسمان میں، جو میرے وزیر دنیا میں ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ وہ کئی طرح درجہ بھی دے دیے، لیکن جو انابت کرے گا میں اللہ کی طرف اس کو میں ہدایت ضرور دیتا ہوں۔ وہ انابت سے بات ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تمہارا ایک ہی دین ہے، باقی وقتی طور پر مسائل اختلافی ہوتے ہیں، وہ کچلنے میں توحید سب نبیوں نے، قیامت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں جو موٹے مسئلے سب نبیوں نے بتائے ہیں، سب اسی طرح جمع ہو جائے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہاں کوئی 10 اصول بیان فرمائے۔ فرمایا اللہ کی توحید جو ابھی تم نے سن لیا ہے، اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیا کرو، وَاسْتَقِمْ، اور آپ بھی اس پر پکے رہیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں، اور آپ کھول کے کہہ دیں آمنت بما انزل اللہ، میں اس پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان تمہارے درمیان اس کا انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، لا حجت بیننا وبینکم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی طرح لوٹ کے جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، کچھ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کی دلیل بڑی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق
اللہ نے حق والی کتاب نازل فرمائی اور میزان ترازو بھی نازل فرمایا تاکہ تم انصاف کر سکو. کسی کو کوئی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اور تو قریب آ چکی ہے. لوگ اس میں جلدی مچاتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. جو قیامت کو مانتے ہیں وہ تو ڈرتے رہتے ہیں کیا ہوگا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالصَّلَاةِ لَفِي ذِكْرٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ. اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے. وہ القوی العزیز، وہ قوت والا ہے اور عزت والا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. من کانا، کچھ لوگ آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. کھیتی کے ساتھ تعبیر کیا آخرت کو، نیکیوں کو، اعمال کو. فرمایا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے. دنیا میں بھی عزت سے رہے گا، آخرت میں بھی اس کو بہت کچھ ملے گا. جو صرف دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا سے تو کچھ دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس کے ساتھ اللہ کا نبی اپنے اللہ کے بندوں کو جو ایمان لائے خوشخبری دیتا ہے، بلکہ اللہ خود خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو. اس جنت کی جو پہلی آیت ہمیں گزری ہے، فرمایا میں آپ اعلان کر دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا. پیسے اور چندے کی بات آ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح ہماری مسجد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، چندے کا نام لوگ اگر مولوی کھا کے اپنے گھر استعمال کر دیں گے سب پیسے ساڑھے ہو جائیں. اچھا جی تھوڑا بات کر لو، آؤ جو ہم کھاتے ہیں وہ تم بھی کھاتے ہیں. تم ساری دنیا کو لوٹ کے بھر کے یہاں بیٹھے ہو تو تم کوئی پرواہ نہیں. بڑی بڑی تنخواہیں تمہاری، بڑی بڑی فیکٹری تمہاری، وہ اس میں درجدے نہیں، دن رات کہتے ہیں فراغت نہیں. تو یہاں 10 روپے دینے سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے بس باتیں بھی ساری تو چپ رہے ہیں، باتیں نہیں کرتے، دماغ کی طرف نہیں کریں گے، دروازے باہر جا کے کریں. اور ایک چاچا کو سنا میں میرے ساتھ بات کرنا، پھر آپ کو پتہ لگے حقیقت کیا ہے. آپ فرما دیں میں کوئی نہیں، لیکن المودۃ فی القربى، اس کے بڑے معنی ایک معنی یہ ہے لیکن کم از کم رشتہ داری کا لحاظ تو رکھ لو. کم از کم رشتہ داری کا لحاظ تو رکھ لو. وہ خواہ کوئی کافر و مشرک ہو پھر بھی اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں نا، ان کا ساتھ دیتا ہے. چلو نہیں ایمان لاتے تو مجھے تو اب کام تو کرنے دو، رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو درمیان میں؟ تو یہ بھی تم بھی تو خیال کر لو، نماز بھی یہی پڑھنا ہے تو اعتراض بھی یہی کرنا ہے. ہم یقولون افترا، اللہ کے پیغمبر کو کہتے تھے تو نے آپ بھی ایسا کر دیا. بڑے اعتراضات پیغمبر پر ہوتے ہیں. اسی طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پیچھے چلنے والوں پر بھی اعتراض ہوں گے تو پھر وہ حق بھی بیان کرتا ہے. جس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا وہ حق نہیں بیان کرتا، وہ ساروں ملا کے رہتا ہے. چھوڑو چلن دے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. توبہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے بغیر توبہ کے بھی معافی کر دیتا ہے. اللہ وہ ہے
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ایمان والے، نیک عمل والے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بہت کیوں نہیں دے دیتا؟ سب کو مال اللہ کے خزانے کے کام ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا، ذرا دماغ سے سوچو، میں ساروں کو امیر بنا دوں تو تمہارا جوتا کون بنائے گا؟ تمہارے کپڑے کون دھوئے گا؟ تمہارے کپڑے سیے گا کون؟ تمہارا جھاڑو کون دے گا؟ تم ٹولی بن کے بیٹھے ہو تو چھوٹے جھاڑو دیتے ہیں اور منہ کر کے گزرتے ہیں، نظر نہیں آتی میں گزر رہا ہوں، چپ کر کے کھڑا ہو جاتا، میں گزرتا پھر کرتا، اس طرح چودھری بن کے دے جا رہا ہے۔ یہ چودراہٹ تجھے ملی ہوئی ہے، وہ تیری خدمت کر رہا ہے، بجائے اس کے شاباش دینے کے اس پر کوئی اعتراض کر کے نکل جاتا ہے۔ میں نے کیا یہ اس طرح ہے کہ کسی کو امیر بنا دیا، وہ پیسے دے کر کام کروا لیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیا، وہ پیسے لے کے کام کر لیتا ہے، تو تمہارا تعلق جڑا رہتا ہے۔ تو لوگ اپنے ملازموں کو اپنے بیٹوں سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ملازموں سے، تو کرنا بھی چاہیے، کام بھی ان سے کروائے، سارا کچھ ہے تو پھر ان کے ساتھ ہر ویلے غصہ لڑائی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم سب کا رزق کو، شاید آگے اسی سپارے میں آگے آ رہا ہے، میں اگر چاہوں تو کافروں کے گھر بھی سونے کے بنا دوں، میرے پاس کوئی کمی ہے، یہ میری حکمت ہے کہ تمہارا نظام چلاتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برساتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کچھ اور سوچتے رہتے ہو، پتہ نہیں کیسے آ گئی، سیلاب کیسے منڈ کے آ گیا، بارش زیادہ بارش کیسے ہو گئی، بیماری کیسے آ گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، میں کیا؟ فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے آئے، لیکن سب کا جلدی ہم نہیں دے دیتے بدلہ، زیادہ تر تو ہم معاف کرتے جاتے ہیں، اور تم نافرمانی کرتے ہو، ہم جلدی نہیں پکڑتے، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، جب میں پکڑوں تم جہاں ہو پکڑی جاؤ گے۔ ومن آیات الجوال فی البحر کالأعلام، اللہ کی توحید کی دلیل کشتیاں بھی ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چل رہے ہو، سب تو چھوٹی کشتیاں ہوتی تھی، اور تو بڑے بحری بیڑے جن کے اندر پورا شہر ہوتا ہے اور طیارے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ڈوبے تو پتہ چل جائے اور کتنے اربوں کا نقصان ہوا ہے، کتنے بندے مرے۔ تو فرمایا پہلے اب پٹرول آ گیا، پہلے ہم صرف ہوا سے ہی چلا دیتے، ہوا لے کے چلی جاتی، کوئی ضرورت نہیں کسی پٹرول کی، کسی کپتان کی، پہنچ جائے۔ جب ہم چلے کھڑا ہوا روک لیتے ہیں تو دریا پہ وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں خواہ کسی کو جتنا بھی ملا ہے یہ صرف چکھا ہے، ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کی طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ وہ ملے گا یا اللہ کس کو، ہمیں پتہ تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو تمہیں مل جائیں گی۔ کیا الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو آخرت کی چیزیں اس کو دیں گے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں، بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتا رہے، جب اسے کوئی غصہ چڑھے تو وہ معاف کر دے، اور جب اپنے رب کا ہر حکم قبول کر لے، نماز قائم رکھے اور اپنے معاملات مشورے سے چلائے اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتا رہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب اسے کوئی ظالم چھیڑتا ہے تو پھر وہ بدلہ بھی لینا جانتے ہیں، بدلہ بھی لیتے ہیں، ادھر کہاں معاف کرنے کا بھی ہے تو ادھر بدلے لینا کے بھی ہے، بندے بندے کو دیکھا جاتا ہے کس کو معاف کرنا ہے کس سے بدلہ لینا ہے۔ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اسے نقصان پہنچایا، اب زاریاں کر رہا ہے، معاف کر دیں تو ہم معاف کر دیں اس کو۔
ایک آدمی نے نقصان بھی پہنچایا پھر اکڑا ہوا ہے، اس سے بدلہ لو، اس کو معاف نہیں کرنا، اس واسطے کہ اگر تم نے معاف کر دیا تو کل اس کا گلا دبائے گا اور اس کو مارے گا، وہ تو بڑھ جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسی سے بدلہ لے لو، یہ ہے بدلہ لینا ہے، یعنی موقع دیکھو کہاں بدلہ لینا ہے، کہاں معاف کرنا ہے، صرف معافی نہیں اور صرف بدلہ ہی نہیں، مرضی۔ بدلہ برائی کا فرماتا ہے، بدلہ برائی کا برا ہی ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا بہتر ہے اور بدلہ لینا جائز ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام اور گناہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ صبر کرنا، معاف کر دینا، یہ حکمت کے کاموں میں سے ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، لوگو اللہ کے احکام اس سے پہلے قبول کر لو کہ وہ دن آ جائے جو ٹالا ہی نہ جا سکے، وہ نہیں ٹالے۔ قیامت آ گئی، موت آ گئی، بیماری آ گئی، جو وہ آ گئی اللہ کی طرف سے، تو پھر تم کیا عمل کر سکو، کر ہی نہیں سکو گے۔ تو اس سے پہلے جو حشاش بشاش صحت مند سب کچھ ہو، تو پہلے کیوں نہیں اللہ کی بات مان کے، اللہ کی بات کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جب آ گئی مصیبت، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہیں جا پناہ کہیں نہیں ملے گی اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ للہ ملک السماوات والارض، حکومت زمین آسمان کی اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکیم باندھ کر کے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ہی ہے، جائز ہی نہیں ہے، مراد نبی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتے ہیں وحی کے ذریعے یا پردے کے ذریعے یا رسول کا صرف فرشتہ بھیج کر وحی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اپنے حکم سے روح، وہی توحید بھیجی ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا چیز ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے کتاب بھی آپ کو سکھائی، ایمان بھی ہم نے آپ کو سکھایا، ہم نے سکھایا، اللہ نے سکھایا اور آپ لوگوں کو سکھائیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، یہ توحید کا راستہ اللہ کا راستہ ہے جس اللہ کی ہر چیز ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، دوسرے انداز میں پھر حکم نامہ، ہم نے قرآن کو عربی بھیجا تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نہیں مانو گے تو ہم کتاب کو بیان کرنا بند کر دیں گے؟ یہ نہیں بند ہوگی، مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو پھر بھی بیان ہوگی۔ بیٹھو گے درس میں تو بھی زیادہ بیٹھو گے، تب بھی تھوڑے بیٹھو گے، درس جاری رہے۔ لوگوں کی عادت ہے، وما یاتی من نبی، نبی کسی کے پاس جب آتا تھا تو قوم پہلے مذاق اڑاتی تھی، اور ہم نہیں، ان کے بڑے بڑے چودھریوں کو ہلاک کر کے رکھا، ان کی مثالیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کون پیدا کرتا ہے زمین آسمان؟ اللہ، وہ خود مشرک بھی کہتے ہیں۔ وہ زمین پیدا کی ہے اس نے، تمہارے لیے بچھا دی ہے، تمہارا بچھونا ہے، بستر لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلتے پھرو، اور اس میں راستے ہیں، اس پر چل کے اپنے مقصد کو پہنچو۔ آسمان سے پانی ایک انداز کے مطابق برساتا ہے جس سے زمین کو زندہ کر کے تمہارے لیے روزیاں نکالتا ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اللہ ہی نے تمہارے دریا میں سفر کے لیے، کشتیاں اور خشکی کے سفر کے لیے
جانور گھوڑے گدھے اونٹ پیدا کیے ان پر سوار ہوتے ہو، لیکن اتنا تو کر دیا کرو جب تم ان پر سوار ہو کے بیٹھو تو کہہ دیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اتنا بڑا اونٹ ہے اور ایک بچہ اونٹ پر بیٹھا ہے یا پکڑ کے جا رہا ہے، وہ شخص پیچھے جا رہا ہے، تو شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے اس اونٹ کو آتی کو فلاں کو تمہارے تابع کر دیا اور تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ شکر میرا کرو، میں نے کیا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ سوار بیٹھے ہو موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، بڑی گاڑی پہ، ریل گاڑی پہ، جہاز پہ، یہ تابع، یہ بھی اللہ کے تابع ہی ہیں، ورنہ یہی ٹکر ہو جائے گی، دروازے ختم ہو جا کے مارے جاؤ۔ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی طرف مشرکوں نسبت کرتے ہو بیٹیوں کی اور اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹے، تو حیا کرو۔ جس کی تم نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو وہ تو تمہاری نظر میں ایسی حقیر چیز ہے، اس کا نام سن کر ظل وجہہ مسودہ، تمہارا چہرہ تو کالا ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ اپنی ذاتی طور پر بھی وہ میدان کی چیز نہیں ہوتی۔ عورتیں گھر کے لیے سوار ہوتی ہیں اور وہ گھر کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں، یہ میدان میں آ کر آج کل کھلی ہو گئی ہے، اس واسطے حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی پرورشی زیوروں میں ہوئی ہو، لڑکے کو آپ زیور نہیں جا سکتے تو نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، لڑکیاں شروع میں ہی ان کو زیور ڈال دیے جاتے ہیں، جائز بھی ہیں ان کے لیے۔ جو زیورات میں بڑے پلے، میدان میں کہیں آئے نہ آ جا سکے، اس کا کام گھر کا کام کرنا ہے، گھر کو سنوارنا ہے، تو اس کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور جو میدان میں خم ٹھوک کر تمہاری مدد کو آئیں لڑکی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ توحید پر نقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اپنے باپ کا نام لے کر اپنی قوم کو بھی کہا، فرمایا میں بری ہوں ان سب سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو خدا کی مخلوق ہیں، تم بھی خدا کی مخلوق ہو۔ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کا یہ کلمہ اتنا ہمیں پسند ہے کہ ہم نے اس کو جاری کردہ، قیامت تک کے لیے یہ کلمے پڑھے جاتے رہیں گے۔ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ، مشرکین کہتے ہیں قرآن پاک دو بستیوں یعنی دو شہروں کہ کسی بڑے چودھری پر کیوں نہیں اترا، طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار بھی تو رہتے ہیں، اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو ان میں سے کسی کو بناتا۔ جواب سن، اللہ کا جواب بھی سن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبوت تو میری رحمت ہے، اور دوسرا ہے جو رزق ہے تمہارے اندر ہم نے تقسیم کیا ہے، ہم نے تو رزق کی تقسیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کو نہیں کہا کہ تم تقسیم کرو، تو اللہ بھی رحمت ہے، وہ ہم تمہیں کہیں گے کہ تم تقسیم کرو، یہ نبی بنے اور یہ نہ بنے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری روزیاں تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور بعض کو زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو کم، تاکہ وہ جو بات بتائی تھی، تاکہ بعض دوسرے کو تابع کر کے اپنی خدمت لے لے تو دوسرے خدمت کر کے اپنا گزارا کرے، اور رحمت ہے وہ تو ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سو نہیں پھر کٹھے ہو جائیں گے کفر پر، تو میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کے گھروں کو چھت کا نام لیا، سیڑھیوں کا نام لیا، دروازوں کا نام لیا، یہ ساری کے سارے
میں سونے کی بنا دیتا، میرا کیا نقصان ہے؟ سونے کا بھی نام لیا، چاندی کا بھی لیا، فضہ اور زخرف، چاندی اور سونے کو کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر وہ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کا تھوڑا سا نفع کا سامان ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب بغداد یہ بولو تو اسے گیر نے قبضہ کیا، تفصیل کو آپ بھی جاننے، تو جو بادشاہ جب قید ہے، جب اس کو بھوک لگی تو انہوں نے زیورات کے اور سونے چاندی کے تھال بھر کے سامنے کر دکھا لیں۔ مجھے کیسے کہا؟ انہوں نے کہا جمع کیوں کیا تھا؟ اگر اس کا تو اسلحہ خریدتا، فوج بناتا، تو ہمارے ساتھ مقابلہ کر، تو سونے جمع کرتا رہا تو پھر یہ کیا جائے، کہا بعد میں مار۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ سنو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، میں اس کے ساتھ شیطان کو مقید چموڑ دیتا ہوں، ساتھ ملا دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر یہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ تو جو میرے ذکر سے اندھا بن جائے، یعنی اندھا بننے کا مطلب نہیں وہ ذکر نہیں کرتا اور اندھا اس کی آنکھیں نہیں ختم ہوئی، ذکر سے اندھا یعنی اس کو نہیں کرتا تو شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، وہ اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں ہدایت پر ہوں۔ برے کام کرنے والا اپنے آپ کو ہدایت میں سمجھتا ہے، وہ شیطان اس کو لے جاتا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے اس کو سناتا ہے۔ لیکن جب میرے پاس آئے گا قیامت کے دن اور دوبارہ اٹھ کے میرے پاس آئے گا، کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور شیطان تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بڑا برا ساتھی تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ اس کو یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دونوں مل کے جہنم میں جلیں گے تو جلتے رہیں، جلتے دونوں ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی سن لی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دلائل دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میری بات مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ مذاق کرتے تھے، لوگ ہنستے۔ فلما جاء بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ہنستے مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ان پر ہم نے جب عذاب بھیجے، وہ لمبی بات ہے، یہاں بھی جو موٹا موٹی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وقت کے بعد ان پر مشکل مختلف قسم کے عذاب شروع ہوئے، پھر کہنے لگے قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں جادوگر ان کے لیے عزت کا لفظ تھا اس وقت، کیونکہ بڑے بڑے جادوگر تھے، تو دعا مانگا اپنے رب سے یہ عذاب ہٹا لے تو ہم ہدایت قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جب ہٹاتے تھے عذاب تھوڑا سا، اس کے بعد وہ چند دنوں کے بعد پھر آگ کو توڑ کر پھر ان مشرکانہ کام کرتے تھے۔ وَنَادَى فرعون نے ایک دن تقریر کی مجمع میں، کہنے لگا یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کیا ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور یہ دریا میرے کہنے پہ نہیں چل رہے، میرے اندر میں نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہے؟ اب تم بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل؟ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یہ تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے ہاتھ میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں جو بادشاہ کی
کبھی نشانی ہوتی تھی، مختلف نشانیاں ہوتی ہیں، ان کی نشانی سونے کے کنگن تھی، کوئی دن تک بڑا بہترین قیمتی تاج سر پر رکھا جاتا تھا، آج ننگا سے رکھ دیا تھا، میں نے کخ بھی نہیں رکھنا، وہ بات سے وہ تاج بھی گیا تھے، تاج تخت بھی گیا، وہ برابر کی کرسیوں پہ بیٹھے، جمہوریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتنا وقت گزر گیا فلما آسفونا کم نہ جب انہوں نے مجھے غصہ دلایا تو میں نے پھر پکڑ کے فاغرقناہم اجمعین، سب کو ڈبو دیا تھا۔ بتاؤ وہ دریا میں حکومت کرنے والے اب دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا تو لوگ مشرکین خوش ہوتے، کہتے عیسیٰ علیہ اگر تم کہتے ہو نا ہم بھی اور ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہوں گے کہ لوگ اس کو بھی پوچھتے ہیں خدا کا بیٹا سمجھتے۔ اس کا جواب دیا اللہ کے بندے، وہ تو ہدایت پر ہیں، وہ تو آپ کو ہدایت بتاتے ہیں اور اس پر لے جاتے ہیں، وہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ وہ ہو جائے گا، وہ جو ان کو خوب بیٹا بنا دے وہ جائے گی نا، وہ تو نہیں جائے گا۔ اسی طرح تم بھی کسی اگر اچھے بزرگ کی پرستش کرتے ہو تو وہ بزرگ نہیں جائے گا جہنم میں، تم جاؤ گے، اس نے تھوڑی قدر سے تمہیں کہا کہ یہ کام کرو۔ اللہ خلا یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہاں دوستیاں، میرے دوست نے کہا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، تو فرمایا وہاں دوستی نہیں چلے گی، دوستی چلے گی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن گیا ہے۔ تو مجھے فلم بھی لے جاتا تھا، تو مجھے چوریاں کرواتا تھا، تو نے مجھے دہشت گرد بنایا تھا، میں تیرے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑا۔ دشمن ایک دوسرے کے خلاف پرچے کریں گے، اللہ صرف متقین کی دوستی وہاں بھی رہے گی۔ اس واسطے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے بندو، اے میرے بندو، تمہارے اوپر، اے متقین کو خطاب ہے، نہ خوف نہ غم۔ یا اللہ کون ہوتا ہے متقی؟ فرمایا وہ ہیں جو میرے احکام پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں بیویوں سمیت میک اپ کر کے داخل ہو جاؤ، اور تمہارے پاس کھلانے پلانے کے لیے سونے کے برتنوں میں غلمان گھوم رہے ہوں گے، وہ تمہیں جو اشارہ کرو گے دے دے گا، اور جو تمہارے دل میں آئے گا وہ تمہیں پہنچے گا، تمہاری آنکھیں لذت اٹھائیں گی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے کیا، تمہارے پھل ہوں گے، جو مرضی ہے وہاں کھانا۔ مجرم جہنم میں جائیں گے، عذاب ان سے مٹھا بھی نہیں ہوگا، یہ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جان پر دنیا میں ظلم کر دیا ہے۔ یہ داروغے جہنم سے کہیں گے، اللہ سے کہہ دے ہمارے اوپر موت ڈال دے، وہ کہیں گے موت تو گئی، خود ہی موت کے منہ میں چلی گئی ہے، تم ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجیے ان کان للرحمن، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں اس لیے، وہ تو زمین آسمان کا مالک ہے، ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، آسمان میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، برکت دینے والا بھی وہی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، اور قیامت کا وقوع کا وقت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم نے سب نے لوٹ کر جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ مِن دُونِهِ شُفَعَاءَ، اس وقت کوئی سفارش اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکے گا، اللہ کو اللہ اجازت دے گے، وہ اس کو دے گے جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ آمین والکتاب المبین، ہم نے لیلۃ المبارکہ میں قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کے اندر ہر قسم کے احکام بیان کیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ زمین آسمان کا رب اور مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے، قیامت کو بھی وہی قائم کرے گا۔
اس دن جب قیامت قائم ہوگی ایسے معلوم ہوگا کہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ اکبر، کئی دفعہ تفسیر میں گزر گیا۔ اب انداز وہ رہی ہے کہ فالتو چیز اللہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہوتا، ادھر سیٹیاں لگ جاتی ہیں کڑی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ آپ نے فرعون کو بہت کچھ سمجھایا ہے، اب اس کا ٹائم آ گیا ہے ہلاکت کا۔ آپ اپنے ایماندار بندوں کو لے کے جائیں، شہر کو چھوڑ دیں، اور سمندر سے پار جب ہو جائیں تو سمندر کو ایسے ہی رہنے دیں، آپ کچھ نہ کہیں۔ ہم کرنے والے ہیں یہ خشک رہو، اس کے اندر وہ آئیں گے اور ڈوبیں گے تو مریں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، جب فرعون مر گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے انہوں نے باغ چھوڑے، چشمے چھوڑے، کھیتیاں چھوڑی، بڑی بڑی بلڈنگیں چھوڑی، نعمتیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، اس کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا۔ یہ جب بنے فما بغت علیہم السماء والارض، اس پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب مرتے ہیں تو زمین آسمان روتے ہیں، کچھ جگہ روتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک تنے کے ساتھ سہارا لگے خطبہ دیتے تھے، جب منبر بن گیا تو ادھر آئے تو وہ تنا خشک ہو کر بھی رونے لگ گیا۔ اس کو نے حنان اب بھی وہ بنا ہوا ہے، وہ تو کاٹ کے دفن کر دیا گیا تھا۔ اور ایک صحابی کی جنازے پر نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کے جنازے پر اتنے فرشتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، زمین آسمان رو رہے ہیں۔ صحابی اللہ تو اللہ ہی ہے نا۔ جب اس کو دفن کر دیا فرمایا کسی بات پر پچھلے لوگوں کو سبق دینے کے لیے اس کے لیے دعا مانگو، قبر نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے۔ دونوں اوپر اتنے جنازے پڑھنے کے لیے بھی اتنا ہے، آپ نے جنازہ صاحب پھر بھی قبر یاد نہیں رکھتی کسی کا، کوئی بات کسی بات پر نہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ کچھ نمونے کے لیے کھول بھی دیا، نبی علیہ السلام نے دیکھ لی، کشف ہو جاتے تو پھر دعا مانگی گئی، فرمایا اب چھوڑ دیا اس نے اٹھانا۔ تو اس واسطے کسی کو اپنی نیکی پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں دوسرا نہیں پڑھتا، میں یہ ہے میں وہ ہوں۔ اسی نماز میں پکڑے جائیں گے، ایسی نماز پڑھتے تو ہے نماز ہے کہ تم پڑھتے ہو میری، اللہ تو کسی پر نہیں پکڑ سکتے۔ تو فرمایا فرعون، کچھ لوگ ہیں دشمن بھی اس پر ہوتے ہیں دنیا میں، تو فرمایا فرعون پر کوئی بھی نہیں رویا، سب خوش ہو گئے، جان چھوٹ گئی۔ اللہ نے زمین آسمان کا نام دیا، اور بنی اسرائیل جو مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی ہم نے اس کو نجات دی۔ ان شجرۃ الزقوم، یہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، اور پینے کے لیے تلچھٹ ہوگی، جو مٹی ملا ہوا تیل ہوتا ہے اور گرم ہوگا، اس طرح گرم ہوگا جیسا کہ پانی ہنڈیا میں ابلتا ہے تو گرم ہوتا ہے۔ حکم ہوگا اس کو پکڑو، جہنم کے درمیان گھسیٹ کے ڈال دو، پھر اس کے اوپر گرم پانی ڈالو سر پہ، پھر اس کو کہو ذوق انک انت العزیز الکریم۔ تو کہتا ہے یہ بڑے آدمی ہے، نبوت اس کو ملنا چاہیے، فلانا بڑا آدمی ہے۔ اچھا عزیز کریم، اب مشرک کو کہا ہے، یہ مذاق ہوتا ہے، یہ عذاب کی چیز ہے، سمجھے؟ چک لے یار، ٹیسٹ کر لے، تو بڑا چودھری تھا، اللہ اس طرح کر۔ اس کے مقابلے میں ان المتقین فی مقام امین، متقین امن والی جگہ ہوں گے، باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے، سونے کے لباس ہوں گے، اور موٹی آنکھوں والی چٹی گوری عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی، اور یہ
جناب پھل منگوائیں گے عمل کی حالت میں، ان کو کبھی موت پھر نہیں آئے گی، اور بھی کسی کو نہیں آئے گی، لیکن موت کا ڈر ہوتا ہے، بیماری کا ڈر آتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا فضل من ربک، یہ تیرے رب ہی کا فضل ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے آپ کی زبان میں قرآن پاک کو آسان کر کے اتارا ہے تاکہ آپ بھی سمجھیں اور پہلے مخاطب بھی آسانی سے سمجھیں۔ آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العظیم، تھوڑا رہ گیا انشاءاللہ۔ شروع میں پھر کتاب کے بارے میں اور اللہ کی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمجھایا جس کی تفصیل کا نہیں وقت۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ ہوا جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا، اس میں تمہاری کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اس میں تم بیٹھ کر پار ہو سکتے ہو، اگر نہ اللہ پار لے جائے تو یہ کشتی کبھی بھی پار نہیں جا سکے۔ بلکہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کی ساری چیزیں تابع تو میرے ہیں، نفع تمہارے کے لیے میں نے ان کو تابع کر دیا کہ یہ جو کریں کرنے دینا۔ آج زمین پر زنا کرو، چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، زمین کبھی نہیں روکے گی۔ یہ قیامت کے دن بتائے گی کہ اس نے میری مجھ پر زنا کیا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے میری مجھ پر نماز پڑھی تھی، تلاوت کی تھی۔ وہ تو یوم دن تحدث اخبارہا، وہ خبریں ساری دے دے گی۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم، کیا مجرم لوگ جو جرم کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے ہم انہیں بھی آخرت میں اور ان ایمان والوں کو جو نیک کام بھی کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان کو بھی قیامت میں برابر کر دیں گے، ان کی زندگی بھی برابر، کٹھے رہ رہے ہیں، ایک نیک ادھر درگران تو 7 سال چل رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی برابر رہے تو پھر انصاف کہاں سے آئے گا؟ انصاف تو ہونا چاہیے نا۔ اس لیے نیک ہے، یہ بھی دنیا میں اس کے برابر ہے اور آخرت میں بھی برابر ہو، تو انصاف کہاں ہے؟ یہ فیصلہ ہی برا ہے جو تم نے کیا ہے، ہم برابر نہیں رکھیں گے، تمہیں مشرکین کو جہنم میں بھیجیں گے، ایمان والوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس بندے کو دیکھا ہے آپ نے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا غور کریں، اللہ کیسے کیسے سمجھائے، میٹھی میٹھی باتیں۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا وہ ہوتا ہے نا جس کی مان کی چلنا پڑتا ہے، یہ اپنے نفس کی مان کی چلتا ہے، جدھر نفس کہتا ہے کوئی کام کرتا ہے، تو یہ گمراہ ہے۔ اس کی آنکھوں پر، کانوں پر، ان پر پردے چڑھ گئے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا نقصان کر رہا ہوں۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم موت بھی دیتے ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں، یہ تو نظام چلتا ہے۔ ہماری آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں تو انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو کہو اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے، تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں لائے گا بھی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں، اور قیامت بھی قائم ضرور ہوگی۔ باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، وہاں ہر امت گھٹنوں کے بل یوں پڑی ہوگی، اور ان کو اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال نامے ہیں، اب اس کا نتیجہ لے لو۔ یہ کتاب بولتی جائے گی، یہ حق بولتی ہے، کوئی اس نے غلط نہیں لکھا ہوگا، اس میں نہیں ہوگا کہ فرشتے ہمارے حکم سے وہی لکھتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ بھیج دیں گے، جو کافر ہیں وہ تکبر کرتے ہیں اور مانتے نہیں، جہنم میں جائیں گے۔ جب انہیں کہا جائے گا اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت قائم ہوگی، کہتے ہیں نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہوگی ہے، زیادہ سے خیال ہو سکتا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا، پر میں اچھا پھر آ جائے گا یقین بھی۔ وقیل یوم انساکم کما نسیتم لقاء یومکم، جب یہ چیخ کر
آوازیں نکال رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھیجو. فرمایا ہم تمہیں اب کسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح کوئی آدمی کسی چیز کو بھول کے چھوڑ دیتا ہے. تم نے آج کے دن کی ملاقات کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا, اب ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ جہنم میں, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ. سورت کو ختم کیا جاتا ہے, اس کا نتیجہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو آسمان زمین کا رب ہے اور پورے عالم کے تمام چیزوں کا مالک ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ, اور بڑائی بھی اسی کے لیے ہے زمین آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب ہے ہر ایک پر, اور لیکن حکمت سے کام کرتا ہے, اس کے کام پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. اس خدا کو اپنا لو, تمہاری آخرت بھی بن جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللهم صل على سيدنا مولانا. یا اللہ, جو کوئی پڑھا سنا ہے پورا تو نہیں صحیح بیان کر سکے, جو جتنا ہو گیا یا اللہ, جتنا سن لیا ہم نے, اس کو دل میں بٹھا کر اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے, اور عمل میں اخلاص نصیب فرما دے, صرف تیری رضا کے لیے. یا اللہ, بیمار شفا نصیب فرما, مسلمانوں کو بخشش فرما, پوری امت کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما, حیات طیبہ ایمان والی زندگی ایمان والی صلی اللہ تعالی